آج کے جمعۃ المبارک کا یہ خطاب یار غار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت، شان اور افضلیت کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان سب سے زیادہ جانثار اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سچی محبت اور آپ جو عظیم مشن جس پر استقامت اختیار کی، اللہ تعالی ہمیں بھی اس مشن پر گامزن فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اے محبوب، یاد کرو جب کافروں نے ان کو یعنی اللہ کی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ مکرمہ سے باہر نکالا، اس حال میں کہ ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور وہ منظر یاد کرو جب وہ اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے میرے پیارے صحابی، اے میرے یار غار، غم نہ کیجئے، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، ان کی افضلیت پہ گفتگو کی جاتی ہے، کلام کیا جاتا ہے، اور امت مسلمہ کے اس اجماعی اور یقینی عقیدہ کو مشکوک اور متذبذب بنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی آیہ مبارکہ کے اس لفظ لصاحبہ پر غور کر لیا جائے تو کوئی اشکال اور اعتراض باقی نہیں رہتا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے لیے ہمیں کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ کے پاک قرآن نے اس مقام پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لصاحبہ، نبی پاک علیہ السلام کا صحابی فرمایا۔ اب آپ تفاسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اہل سنت و جماعت کا 1400 سالہ جو ذخیرہ کتب، ان کو آپ کھنگال کر دیکھیں، تحقیق کریں، اہل تشیع ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور تاریخ، سیرت، پوری اسلامی تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس مسئلہ میں آپ کو دو قول نہیں ملیں گے، دو رائے نہیں ملیں گی، نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ماننے والے کا قول ملے گا، نہ آپ کی شان کا انکار کرنے والے کا قول ملے گا۔
ساری امت مسلمہ اور چاہے کوئی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، بالاتفاق سب یہی تسلیم کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے لصاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جسے کہا وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 1,00,000 سے بھی زیادہ ان کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت ہمارے پاس محفوظ ہے، ان کا صحابی ہونا کیسے پتہ چلا؟ کسی کے متعلق اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث پیش کریں گے، کسی کے صحابی ہونے کے متعلق کسی مفسر کا قول پیش کیا جائے گا، تاریخ کی کسی کتاب کا حوالہ دیا جائے گا، اسماء الرجال کی کتابوں کے حوالے دیے جائیں گے، مختلف اسماء الرجال پہ کتابیں ہیں، اسد الغابہ ہے، تہذیب التہذیب ہے، تقریب التہذیب ہے، اس طرح کی دیگر کتابیں ہیں، کسی نہ کسی کتاب کا حوالہ پیش کیا جائے گا جس سے پتہ چلے گا یہ اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں۔ اور پورے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں آپ کو ایک صحابی ملیں گے، ایک ہی شخصیت ملے گی، اور ایک ہی ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ملے گی کہ جن کے صحابی ہونے کا ذکر صرف اسماء الرجال کی کتابوں میں نہیں ہے، جن کے صحابی ہونے کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، صرف حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ جن کے صحابی ہونے کا بیان اللہ کے پاک قرآن میں ہے۔ کسی کا صحابی ہونا خود صحابی کے قول سے پتہ چلے گا، کسی تابعی کے قول سے پتہ چلے گا، کسی مفسر یا محدث کے قول سے پتہ چلے گا، اور یہ آپ کو ایک ہی صحابی ملے گا جس کے صحابی ہونے کا بیان خود خالق کائنات فرما رہا ہے، اللہ رب العزت جن کو محبوب کا صحابی فرما رہا ہے۔ کسی بھی مسئلہ کو اگر ثابت کرنا ہے 4 قسم کے دلائل ہوتے ہیں: قرآن مجید، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ یہ 4 ماخذ ہیں اور 4 دلائل ہیں جن سے مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اب کوئی مسئلہ قیاس سے ثابت ہوگا، کوئی اجماع سے، کوئی سنت رسول سے، اور کوئی قرآن پاک سے۔ اسی طرح اقوال کے لحاظ سے دیکھا جائے، کسی مسئلے کا بیان اللہ کے محبوب کی زبان نہیں ہوگا، صحابی کے بیان سے ہوگا، تابعی کے بیان سے ہوگا، کسی مفسر یا محدث ان کے قول سے ہوگا۔ اور ان دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل اللہ کا پاک قرآن ہے، اور جن کے اقوال کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ یہ 3 ہستیاں ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر، اس سے مراد علماء اور مجتہدین ہیں یا وقت کے مسلمان حکام ہیں۔ تو یہ 3 ہستیاں ہیں جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ جو دلائل ہیں ان میں سے سب سے بڑی دلیل اللہ کا پاک قرآن ہے، اور جن کی اطاعت کا قرآن نے حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرو، ان کے قول کو مانو، اللہ کے رسول اور اولی الامر، ان میں سب سے بڑی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے بڑا حاکم خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے یہ شان اور یہ مقام اور یہ عظمت
صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جن کے صحابی ہونے کی دلیل سب سے بڑی دلیل کتاب اللہ قرآن پاک ہے، اور جن کے صحابی ہونے کا بیان سب سے بڑا حاکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر اس امت میں سے سب سے افضل ہیں، تو میں نے عرض کیا اسی آیت میں غور کر لیجئے، کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو امت کے اندر آپ آ جائیں، امت کو جو فضائل ملتے ہیں عبادت کے اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں، کوئی ولی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، اور اولیاء کاملین میں افراد، اوتاب، نجبا، اقطاب، اغواص، مجتہدین، تابعین، مختلف درجات ہیں۔ لیکن آپ پوری امت کے علماء اور محدثین، مفسرین، مفتیان اعظام سے پوچھیں اور ساری کتب دینیہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس امت میں سے سب سے بڑا مقام کیا ہے، وہ ہے صحابی رسول۔ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہونا یہ ایک ایسی شان ہے کہ کوئی اور شان امت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی عبادت کرے گا عابد بن جائے گا، اللہ فضل فرمائے وہ قطب غوث وقت کا امام مجتہد بنے گا، لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پا سکے گا۔ تو امت میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی جو شان ہے وہ صحابی رسول کی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے پیر و مرشد قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا رات میں اس سے مبارک اس کا پروگرام ہوا، ایک بار آپ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب ہم لوگوں کے نام پڑھتے ہیں، علماء کے، مختلف بزرگوں کے بڑے بڑے القاب لکھے ہوتے ہیں، محدث، مفسر، مفتی، اور نہ جانے آج تو القابات کی بھرمار ہو گئی ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا ذکر آتا ہے پھر ساتھ کوئی لقب نہیں ملتا، یہ القاب کم ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اپنے طور پہ میں نے کوئی جواب دینے کی کوشش کی، کوئی وجہ عرض کی، فرمایا کہ نہیں یہ وجہ نہیں۔ میں کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صحابی سے بڑا لقب ہی کوئی نہیں ہے۔ جب صحابی کا لقب آ گیا تو پھر کسی اور لقب کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ جب یہ صحابی کا لقب آ جائے سارے القاب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو امت میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ جس کا ہے وہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے، صحابی کی شان ہے۔ تو صحابی ہونے والا مقام یہ سب سے بڑا مقام ہے، اور صحابی وہ بڑے ہیں، سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، سارے صحابہ ہمارے رہنما ہیں، سارے صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دلوں کا سرور ہیں۔ لیکن ایک ہی صحابی ایسے ہیں جن کے صحابی ہونے کا بیان خالق کائنات فرما رہا ہے، اور جن کے صحابی ہونے کے دلیل سب سے بڑی دلیل اللہ کا پاک قرآن ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحابی وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ صحابہ سب سے زیادہ شان والے ہیں اور سب سے بڑے صحابی صدیق اکبر ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس امت میں صدیق اکبر سب سے زیادہ شان والے ہیں اور سب سے زیادہ مقام والے ہیں۔ اگر اسی بات پہ غور کر لیا جائے، یہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ یہ آج بدعقیدگی نے ہم پہ حملہ کیا ہوا ہے اور ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتوں پہ بات کرتے ہیں۔ کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پہ بات کرتا ہے، حالانکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں۔ کسی نے کہا جی ٹھیک ہے وہ شان ہے، لیکن ان کی فضیلت بیان کرنے کا تو حکم نہیں ہے، ان کی منقبتیں بیان کرنے کا حکم تو نہیں ہے۔ بھئی اس سے پوچھو صحابی سے بڑی منقبت کوئی ہے؟ آپ صحابی مان رہے ہو پھر ان کی شان کا انکار کر رہے ہو؟ تو ان صحابہ میں سب سے زیادہ عظمت والے اور جن کی صحابیت کا انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کسی اور کی صحابیت کا ہم انکار کریں گے گمراہ کہلائیں گے،
اور یہ ایک صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے کا اگر کوئی انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کے ایک حرف کا بھی جو انکار کر دے، ایک آیت کا بھی انکار کر دے، وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ شان اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ اور صحابی ان کی شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کے صحابہ، ان کی شان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کیا لوگوں سنو، محبوب کے صحابہ کون ہیں، صحابہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ۔ فرمایا کہ سنو، میرے محبوب کے صحابہ اس امت میں سے سب سے زیادہ شان والے ہیں، کانوا افضل هذه الامہ۔ صحابہ کرام فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے بڑے صحابی کون ہیں؟ وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کی شان کیا ہے؟ ابرہا قلوباً، سب سے زیادہ جو تقوی والے ہیں، سب سے زیادہ جو نیک ہیں وہ محبوب کے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ امت میں سے سب سے متقی ہیں، اور صحابہ میں سب سے بڑے صحابہ کون ہیں؟ وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب سے اتقا امت میں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ فرمایا کہ اعمقھا علما، میرے محبوب کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم والے بھی صحابہ کرام ہیں، امت میں سے سب سے بڑے علم والے وہ بھی صحابہ کرام ہیں، اور ان صحابہ میں پھر سب سے بڑے صدیق اکبر صحابی ہیں۔ تو پتہ چلا علم کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ شان والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اور فرمایا کہ سنو، تم کیا سمجھتے ہو صحابہ کیسے صحابہ بنے؟ کوئی عبادت کر کے عابد بن جاتا ہے، نماز پڑھے گا نمازی بن جائے گا، علم دین حاصل کرے گا وہ عالم کہلائے گا، قرآن کی تفسیر بیان کرے گا وہ مفسر بن جائے گا، رسول اللہ کی احادیث یاد کرے گا ان کو آگے بیان کرے گا وہ محدث بن جائے گا۔ لیکن فرمایا صحابی ایسے نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں کہ کوئی نمازیں پڑھے وہ صحابی بن جائے، کوئی شخص علم حاصل کرے وہ صحابی بن جائے، زہد و تقوی اختیار کرے، مجاہدات کرے، جہاد کرے، تبلیغ کرے وہ صحابی بن جائے، نہیں۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں۔ فرمایا صحابی کیسے بنتا ہے؟ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، فرمایا یہ اللہ نے خود انتخاب کر دیا ہے کہ اس کو میں نے صحابی بنانا ہے۔ صحابہ کی شان یہ ہے اللہ نے خود انتخاب فرمایا، یہ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے۔ انتخاب ہم بھی کرتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں، ایم پی اے ایم این اے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، اور بعد میں کفی افسوس ملتے ہیں ان کو ووٹ دے کر ہم نے اپنے ووٹ کو ضائع کر دیا۔ ہمارے انتخاب میں غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہوتی ہے، ہم روزانہ غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی مفتی ہوگا فتویٰ دے گا اس میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، کوئی محدث بیان کرے گا اس میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، انسان بیان کرے گا اس میں غلطی کا امکان ہے۔ لیکن فرمایا کہ سنو، ان کو صحابی کسی محدث نے نہیں بنایا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفسر کا قول نہیں ہے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، ان کا صحابی ہونا اللہ کا انتخاب ہے۔ جو محبوب کے صحابہ پہ اعتراض کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کر رہا ہے۔ صحابہ پہ اعتراض کرنے والا وہ اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیے، وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے محبوب کے اس عظیم صحابی کی شان بیان کی، فرمایا ثانی اثنین، اے محبوب یاد کرو جب یہ دو میں سے دوسرے تھے۔ ثانی کا معنی دوسرا، اثنین کا معنی دو، دو میں سے یہ دوسرا۔ یہاں دو چیزیں ذکر کی، ایک دو اور ایک ان دو میں سے دوسرا، کیونکہ جب بھی دو آدمی ہوں ایک پہلا اور ایک دوسرا، فرمایا کہ آدمی غار میں دو تھے، ان دو میں سے ایک دوسرا تھا۔ اب دو کون تھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری امت کا اتفاق ہے اور تمام فرقوں کا اتفاق، اہل سنت اہل تشیع کی کتابیں متفق ہیں۔ وہ دو کون تھے؟ ایک اللہ کے محبوب تھے، ایک حضرت صدیق اکبر تھے۔ لیکن ان دو میں سے دوسرے کون تھے؟
تو جو دوسرے تھے پھر باقی ایک پہلا ہے، ان میں ایک پہلا اور ایک دوسرا ہے۔ تو پہلا کون اور دوسرا کون ہے؟ اب اس کو اللہ نے واضح بیان نہیں کیا، اشارات موجود ہیں، احتمال دونوں ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ دوسرے سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، اگر آپ دوسرے ہیں صدیق اکبر پہلے ہیں، اگر دوسرے سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے ہیں، تو باتیں دونوں ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت سے جو بظاہر اشارہ ملتا ہے، فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو جب اس کو نکالا، کس کو نکالا؟ ثانی اثنین، جو دو میں سے دوسرا تھا۔ جب اس کو نکالا جو دو میں سے دوسرا تھا، تو نکالا کس کو تھا؟ کافروں نے کس کو نکالا تھا؟ حضرت صدیق اکبر کو نہیں نکالا تھا، کافروں نے اللہ کے محبوب کو نکالا تھا۔ کافروں کا اختلاف اللہ کے محبوب سے تھا۔ قرآن پاک کے سیاق و سباق سے آگے فرمایا اذ یقولو، وہ دو میں سے جو دوسرا وہ اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا، وہ کون تھے؟ اللہ کے محبوب تھے۔ تو بظاہر احتمال دونوں ہیں، دونوں قول ملتے ہیں، دونوں اقوال کے اپنے اپنے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بنا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام کو ثانی کہا گیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اور پہلا کون بنا؟ ایک قول کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کو ثانی کہا گیا، دوسرے، پہلے حضرت صدیق اکبر۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ کیا وہ مقام میں پہلے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام میں دوسرے ہیں، صدیق اکبر پہلے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اول ہیں، نبی پاک علیہ السلام ثانی ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول کس اعتبار سے کہا گیا؟ اس کے علماء نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیلی بات کی ہے، متعدد جوابات دیے۔ آپ اول کیسے ہیں؟ نبی پاک پر ایمان لانے میں آپ سب سے اول ہیں۔ صدیق اکبر کو نبی پاک کو ثانی فرمایا گیا، تو اول کون ہے؟ یعنی ایمان لانے کے اعتبار سے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب میری قوم میری تکذیب کر رہی تھی، سارے مجھے جھٹلا رہے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت جس نے میری تصدیق کی وہ میرے یار غار صدیق اکبر تھے۔ ایمان لانے میں آپ اول ہیں۔ آپ اول کیسے ہیں؟ جب غار کا مرحلہ آیا، حضرت، میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، وقت ختم ہونے والا ہے۔ جب غار میں تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب راستے میں تھے، دیکھا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر آ جاتے ہیں، کبھی ادھر آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی آگے آگے۔ حالانکہ قرآن نے فرمایا محبوب کے آگے نہ چلو، مگر آج آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال آتا ہے دشمن تعاقب میں ہیں، کوئی دشمن آ جائے گا، تیر پھینکے گا، یا رسول اللہ میں آگے آ جاتا ہوں، جب تیر آئے صدیق اکبر کا سینہ اول ہوگا، میں اول ہوں گا، تیر مجھے لگے گا، آپ کی طرف تیر نہیں آ سکے گا، اس لیے میں آگے آ رہا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر جان ساری میں اول ہیں، جان دینے میں اول ہیں۔ جب غار کا مرحلہ آیا، غار میں داخل ہونے لگے، چاہیے تو یہ تھا کہ محبوب پہلے جاتے، میں کہ نہیں یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیے، آپ اندر تشریف نہ لے جائیے، حضور مجھے جانے دیں، ہو سکتا ہے غار بڑی پرانی ہے، کوئی موذی جانور ہو، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، آپ کو ایذا نہ پہنچ جائے، یا رسول اللہ میری جان جاتی ہے، میں اول ہوں، میں جان دینے میں جان ساری میں اول ہوں۔ آگے جاتے ہیں، غار کو دیکھتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، دیکھا غار میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اپنی چادر کو پھاڑا اور ٹکڑے کیے، ہر سوراخ میں ایک ایک ٹکڑا لگا دیا، سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ خالی ہے۔ اب اس سوراخ میں اپنی ایڑی لگا دی، وہ سوراخ بھی بند کر دیا۔ جب سارے راستے بند کر دیے، غار صاف کر دی، عرض کی یا رسول اللہ اب میں اول بن کر یہاں حاضر ہوں جان دینے کے لیے، اب آپ تشریف لے آئیں۔ صدیق اکبر جان ساری کے لیے اول ہے، سانپ ڈستا ہے صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتا ہے، محبوب کریم اور سانپ کو آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس
واقعہ کو گویا بیان فرمایا اور منظر کشی کی، فرمایا کہ ثانی اثنین، یاد کرو اے محبوب اپنے سے یار غار کی جانثاری کو یاد کرو، جب غار کا مقام تھا، جان دینے کا مرحلہ تھا، آپ کے پہلے اور آپ سے آگے صدیق اکبر اول بن کر آ رہے تھے، آپ ثانی تھے اور صدیق اکبر جانثاری میں اول تھے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے یار غار، اے ابوبکر صدیق، تم نے ہر مقام پر ہر مرحلے میں اول بن کر دکھایا، مال دینے کی باری آئی تم اول بن گئے، اور میرے اوپر جانثاری کا مرحلہ آیا اول بن گئے، یار غار اور سفر ہجرت کے اندر جانثاری کا مرحلہ آیا اول بن گئے، غار میں داخل ہونے کا مرحلہ آیا آپ اول بن گئے، اور سوراخ میں ایڑی لگانے کا مرحلہ آیا آپ ہر جگہ اول بن گئے، کوئی تیر میری طرف نہ آ جائے، کوئی ڈنگ میری طرف نہ آ جائے۔ اے صدیق اکبر تم دنیا میں اول بنے رہے، اب ٹھہر جاؤ، دنیا سے پہلے میں جاتا ہوں، قبر میں پہلے اول بن کر میں جاتا ہوں، وہاں اول میں ہوں گا، تم ثانی ہوگے، دنیا میں تم نے کوئی تیر میری طرف نہیں آنے دیا، اور آخرت کی کوئی تکلیف میں تمہاری طرف نہیں آنے دوں گا۔ تو اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے، ثانی اثنین، محبوب کریم علیہ السلام کے یہ یار غار اول ہیں اور محبوب ثانی ہیں، یعنی جانثاری میں اول ہیں۔ یہ اس آیت کے بیان کا آغاز تھا، اور اس آیت کے اندر شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار نکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فیض و برکات، ان کے عشق، ان کی محبت، اور خاص طور پر ختم نبوت کے لیے انہوں نے جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مشن پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں وہ ذوق اور وہ عشق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی محبت اور غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔